بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا چینل ون کے اسپیشل پروگرام ایک ملاقات ڈاکٹر کے ساتھ سیزن 2 میں خیر مقدم ہے. ناظرین، جب بھی ہم انفیکشن کا لفظ سنتے تھے، اسپیشلی کووڈ سے پہلے، تو ہم اسے ایک سادھارن نزلہ، بخار یا زیادہ سے زیادہ اسٹمک انفیکشن، لنگ انفیکشن یا کڈنی تک ہم محدود ہوتے تھے. لیکن اس آؤٹ بریک کے ماحول میں بھی ہم نے شاید ہی کبھی انفیکشن برین یا اسپائنل کارڈ سے کنیکٹ کیا ہے، جبکہ برین انفیکشنز اتنے ہی زیادہ پریویلنٹ ہے اور کئی سچویشنز میں ڈینجرس بھی. اکارڈنگ ٹو میڈیکل ڈیٹا، نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جس میں برین انفیکشنز بھی شامل ہے امنگ دا لیڈنگ کنٹریبیوٹرز ٹو دا برڈن آف کمیونیکیبل اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ان انڈیا. اس لیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم برین انفیکشنز کی بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ برین انفیکشنز کس ٹائپس کے ہوتے ہیں، وہ اس میں کیا کووڈ شامل ہے یا نہیں، اور انفیکشنز ہونے پر برین اور باڈی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کے کمپلیکیشنز کیا ہے. تو ان سارے سوالوں کی جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر مظہر عباس ترابی. Dr. Turabi is a neurosurgeon currently working at Sion Hospital, and he has completed his degree from Nimhans Institute, one of the finest in our country. So let us please welcome him onto the show. Dr. Turabi, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you so much for coming. Thank you. Okay. So to begin this discussion, میں پہلے تو ایک بہت ہی بیسک سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ جو ہماری ویورشپ ہے جو میڈیکل ٹرم سے آشنا نہیں نا، وہ بھی یہ کانورسیشن فالو کر سکے. تو ہم جب انفیکشن کی بات کرتے ہیں، انفیکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انفیکشن مطلب ہمارے باڈی میں کوئی بھی آرگینزمس سمجھیے آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ یوزولی نہیں رہنا چاہیے. اوکے. تو اور آ کے اس باڈی کے آرگن کو ڈسٹروائے کرنے لگتے ہیں تو یوزولی اسے انفیکشن بولتے ہیں. ابھی وہ انفیکشن بیکٹیریا سے ہو سکتے ہیں یا فنگس سے ہو سکتے ہیں یا وائرل ہو سکتے ہیں. اوکے. کسی بھی پرکار کے انفیکشن ہو سکتے ہیں وہ. سو یہ ایک براڈ ٹرم ہے جو کوئی بھی فارن باڈی ہمارے باڈی میں آتا ہے، دیٹ از کالڈ این انفیکشن. سو ہم یہ ورڈ انفیکشن کے ساتھ ساتھ انفلیمیشن بھی بہت سنتے ہیں. تو انفلیمیشن کیا ہے اینڈ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ، اور از اٹ ڈفرینٹ فرام این انفیکشن؟ ہاں، انفلیمیشن جو ہوتا ہے وہ ہماری باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے اس انفیکشن کو، اسے بولتے ہیں. ہماری باڈی اب آرگینزمس باہر سے آ گئے ہیں تو ہماری باڈی میں ڈیفینس میکینزم رہتا ہے اسے مارنے کا، اور اس کے جب مارتے ہیں آجو باجو جو ڈیڈ سیلس ہوتے ہیں اس کے وجہ سے انفلیمیشن ہوتا ہے باڈی کے اندر. اوکے. سو انفلیمیشن از دا باڈیز رسپانس اینڈ انفیکشن از کمنگ فرام آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے بولا پیراسائٹک انفیکشن ہے یا وائرل یا بیکٹیریل، تو نارملی جو ہم نے سنا ہے کہ نا یہ یا تو فوڈ بورن ہوتا ہے یا ایئر بورن یا واٹر بورن ہوتا ہے. تو یہ ساری انفیکشنز برین میں کیسے پہنچتی ہیں؟ ابھی یہ سارے برین میں ایک بہت اچھی بات یہ رہتی ہے کہ بلڈ برین بیریئر ہوتا ہے جس سے وہ کافی آرگینزمس کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے برین آنے کے اندر. لیکن پھر بھی جو میجر میکینزمس ہوتے ہیں برین کے اندر انفیکشن پہنچنے کے، وہ ڈائریکٹ اسپریڈ سے ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمیں مار لگ گئی، گر گئے اور کوئی پینیٹریٹنگ انجری ہو گئی برین کے اندر تو وہ ڈائریکٹ اسپریڈ ہو گیا. اور دوسرے ڈائریکٹ اسپریڈ کے میکینزمس ہوتے ہیں، ہم گئے ہیں سمجھے بیسک ڈینٹل انفیکشن ہے، دانت نکالنے گئے تو ڈینٹل انفیکشن ڈائریکٹلی جا سکتا ہے برین کے اندر. دوسرے چھوٹے بچے رہتے ہیں یوزولی جنہیں کرونک انفیکشن رہتا ہے ایئر میں، ہمیشہ ایئر ڈسچارج ہوتے رہتا ہے، اسے کرونک اوٹائٹس میڈیا بولتے ہیں یا پھر ہاں، تو وہ انفیکشن بھی ڈائریکٹلی برین کے اندر جا سکتے ہیں. یہ ڈائریکٹ میکینزمس ہو گیا برین کے اندر انفیکشن جانے کا. یہ جو ENT ایشوز ہے اس سے انفیکشن جا سکتا ہے برین میں. اور دوسرا میکینزم ہوتا ہے بلڈ کے تھرو. ہمارے باڈی میں کہیں پہ بھی انفیکشن رہے گا وہ بلڈ کے تھرو برین میں جا سکتا ہے. جیسے میجر ہوتا ہے ہارٹ کا بیکٹیریل اینڈوکارڈائٹس، جس کے اندر ہارٹ کے والس کے بیکٹیریل انفیکشن رہتے ہیں وہاں پہ. تو جیسے ہی جب بلڈ پمپ ہوتا ہے وہ بیکٹیریل فوکائی نکلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں برین میں اور انفیکٹ کر دیتے ہیں. اسی پرکار کوئی بھی اور آرگینزمس کے انفیکشن بھی جا سکتے ہیں برین میں، وہ ڈسپائٹ آپ نے جو بتایا برین بلڈ برین بیریئر ہے تب بھی. ہاں، ڈسپائٹ اس کے بھی. اور لنگ کے انفیکشن، ابڈومینل انفیکشن، پیلوک انفیکشنس، کوئی بھی انفیکشن جا سکتے ہیں برین بائی دا بلڈ اسٹریم. اوکے. سو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے بتایا کہ فنگس انفیکشن ہو سکتا ہے، وائرل، بیکٹیریل، تو یہ سارے انفیکشنز برین کو افیکٹ کر سکتے ہیں. جی. So there are other types of infections that affect the brain، کیونکہ جیسے برین تو کوئی اسٹرکچرل ڈویژنز ہوتا ہے، اس کے الگ الگ ڈویژنز ہیں. تو جب انفیکشن جاتا ہے برین کو
تو ڈز اٹ افیکٹ دا انٹائر برین, کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا کوشچن ہے. یہ برین میں کورنگ ہوتی ہے ایک, جی, اس کو ہم میننجس بولتے ہیں, اور ایک خود برین کا پیرنکائما ہوتا ہے جو ایکچوئل برین ہوتا ہے. اوکے. تو اگر کورنگ کے انفیکشن ہو گئے, میننجس کے انفیکشن ہو گئے تو اسے میننجائٹس بولتے ہیں. اوکے. اور اگر برین کا انفیکشن خود سے ہو گیا تو اسے انسیفلائٹس بولتے ہیں. اوکے. کبھی کبھی جیسے کہ بتایا کرونک سپریٹیو اوٹائٹس میڈیا ہے, ایئر کا انفیکشن ہے, وہ چلا گیا ہے تو وہ ڈائریکٹلی کبھی کبھی جا کے پورا ایک ماس بھی فارم کر سکتا ہے, ایپسس کے جیسا. برین ایپسس بولتے ہیں اس کو, وہ برین کے اندر, برین کے اندر ہی. اچھا. جو کہ کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے. جی. تو اب جب آپ نے میننجائٹس کہا ہے, وہ آپ نے بولا کہ وہ لیئرنگ کے, آئی تھنک دیر از اے فلوئڈ از ویل جس کو سیریبرل, اس کو بھی وہ بھی انفیکٹ ہو سکتا ہے. جی, سی ایس ایف کا بھی انفیکشن ہو سکتا ہے. میننجس کے برین کے ایک جگہ کا انفیکشن برین کو دوسری جگہ میں پہنچنے میں بہت ہی آسانی سے پھیل سکتا ہے. اوکے. ہاں, تو اگر میننجائٹس ہوا ہے تو وہ انکیفلائٹس بھی ہو سکتا ہے. میننجس کا انفیکشن اور پھر برین کا انسیفلائٹس, یا پھر اس کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے جسے ہم سی ایس ایف بولتے ہیں, سی ایس ایف کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اور برین کے اندر ایک وینٹریکلس بھی ہوتا ہے جہاں سی ایس ایف رہتا ہے, میجورٹی آف سی ایس ایف رہتا ہے. اس کے انفیکشن میں وینٹریکولائٹس بولتے ہیں. تو پھیل سکتا ہے ایک سے دوسری جگہ پہ, ایک سے دوسری جگہ. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ اگر ایک جگہ پہ انفیکٹ ہوا ہے تو مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے, ڈز اٹ اسپریڈ ریپڈلی اور ڈز اٹ ٹیک ٹائم کہ یہ وہیں پہ رہتا ہے؟ اکیوٹ بیکٹیریل میننجائٹس جو انفیکشنس ہوتے ہیں اکیوٹ, وہ بہت جلدی پھیلتے ہیں, بہت کم ٹائم رہتا ہے, بہت جلدی ایکٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. اوکے. سو ناظرین, جیسے ہم نے سنا کہ انفیکشنز برین کے کورنگ کو بھی ہو سکتا ہے, اس کے فلوئڈ کو بھی ہو سکتا ہے, یا برین کے اندر جو مین برین ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے. اینڈ جیسے ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ بیکٹیریل انفیکشن زیادہ جلدی پھیلتے ہیں, وچ از سو امپورٹنٹ کہ ہم اسے آئیڈینٹیفائی کریں اور ہم اس کے جانچ کرا سکیں. سو ڈاکٹر, میرا اگلا کویشچن یہ ہے جو تو اکارڈنگ ٹو واٹ یو سیڈ, بیکٹیریل انفیکشن زیادہ جلدی پھیلتے ہیں, سو جو وائرل انفیکشنز ہے وہ جلدی نہیں پھیلتے, از اٹ دیٹ ویز؟ ایسا نہیں ہے, ہر ایک برین کے انفیکشن فاسٹ ہی پھیلتے ہیں. اوکے. مین ہے ہمیں بس ڈویژن کرنے آنا چاہیے. ابھی صرف بیکٹیریل یا وائرل نہیں ہوتے ہیں, بہت سارے الگ اور ٹائپ کے انفیکشنس ہوتے ہیں, جیسے بیکٹیریل ہو گئے, وائرل ہو گئے. ہم ٹیپ وارم ہوتا ہے, جیسے کہ موسٹ نیوروسسٹی سرکوسس کر کے ایک ڈیزیز ہوتا ہے جو جو وارم پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ بھی انفیکٹ کر سکتا ہے. فنگل کر سکتا ہے, فنگل انفیکشنس ہو سکتے ہیں. بہت الگ الگ ٹائپس کے آرگینزمس انفیکٹ کر سکتے ہیں برین کو. اوکے. تو میرا کویشچن یہ ہے, پھر جب انفیکشن سارے اسپریڈ ہو سکتے ہیں برین میں, اور برین میں بھی ساری جگہوں پہ پھیل سکتے ہیں, سو آر دیر سم پیپل ہو آر مور ایٹ رسک آف دیز انفیکشنس کہ یہ مرد, عورت, بچے سب کو ہو سکتا ہے؟ انفیکشنس تو کسی کو کبھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک رسک فیکٹر تو ہوتا ہی ہے. ہر ایک بیماریوں میں رسک فیکٹر ہوتا ہے. جیسے ابھی برین انفیکشنس کو لے لیا آپ نے, تو برین انفیکشنس کے کافی رسک فیکٹرس ہیں, جیسے کہ یوزولی بچوں میں ہوتا ہے, یوزولی اولڈ ایجز میں ہوتا ہے زیادہ. اوکے. اور رسک فیکٹرس ہیں, ان کی امیونٹی کم ہے اس وجہ سے وہ لوگ زیادہ والنریبل ہے. ہاں, ابھی میں تیسرے کاز پہ آپ کو بتا رہا تھا وہی کہ ابھی ہمارے سمجھے ڈائبٹیز ہو گیا ہے ہمیں, تو ہماری امیونٹی کم ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اسٹیرائڈس کے انجیکشنس چلتے ہیں یا دوائیاں چلتی ہیں دوسری ڈیزیزز ٹریٹ کرنے کے لیے, وہ بھی ان کا بھی امیون سسٹم لو ہو جاتا ہے, انہیں بھی بیکٹیریل برین انفیکشنس ہونے کے چانسز رہتے ہیں زیادہ. اس کے علاوہ ریجنل برین انفیکشنز بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ جیپنیز انسیفلائٹس ہو گیا. تو جیپنیز انسیفلائٹس یوزولی جہاں پہ ہم رائس فیلڈ رہتا ہے, پیڈی فیلڈس رہتا ہے, یو پی ایریاز میں ہو گیا, یا پھر آندھرا پردیش کرناٹکا ایریا میں ہو گیا, جہاں پہ زیادہ رائس فیلڈس گروئنگ ہوتے ہیں, تو وہ اینڈیمک ایریاز ہوتے ہیں ان برین انفیکشنز کے لیے, جیپنیز انسیفلائٹس جیسے انفیکشن. مطلب آپ جیسے آپ نے بتایا کہ انفیکشنز یہ جو مائکرو آرگینزم سے تو ہو سکتے ہیں, پھر بچے کیونکہ وہ لوگ کی امیونٹی, اور بوڑھے کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دا ونس ہو آر سفرنگ کوموربڈیٹیز جس کو ہے لائک ڈائبٹیز, جیسے آپ نے بتایا جو اسٹیرائڈس لے رہے ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے, یا جیسے آپ نے بتایا ریجنل. تو ریجنل کا آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ ریجنل کیوں, ہاؤ آر دے ولنریبل, ایز ان اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں, تو جیسے جیپنیز انسیفلائٹس ایگزامپل لے لیا ہم نے, تو ماسکیٹوز کے اوپر ہوتا ہے. ابھی رائس فیلڈ میں اسٹیگننٹ واٹر رہتا ہے, تو ماسکیٹوز بریڈ ہوتے ہیں وہاں سے. اوکے. تو ہاں, تو یوزولی یہاں So because of the stagnant water وہ جو breed ہو رہے ہیں mosquitoes spread کر رہے ہیں, وائرس لے کے ویکٹر بورن ڈیزیز جیسا ٹائپ ہو گیا. اوکے. سو ڈاکٹر نے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی کہ جہاں پر مطلب انفیکشن صرف
جو دوسرے ریزنز بتائے اس کے ساتھ ساتھ ایک معمولی سی چیز جہاں پہ پانی رکا ہوا ہے، اگر وہاں پہ مچھر اور دوسرے کیٹانو آ جاتے ہیں اس وجہ سے بھی، جیسے ہم نے ڈینگو ملیریا سنا ہے، آج ہم نے سنا ہے کہ یہ مچھر برین انفیکشنز کو بھی کوز کر سکتا ہے. سو ڈاکٹر میرا اگلا کویشچن یہ ہے کہ ابھی ہم کووڈ کے ماحول میں ہیں، تو یہ جو کووڈ انفیکشن ہے یہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہے، سو یہ بھی کیا برین کو افیکٹ کر رہا ہے ان اینی ویز؟ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈائریکٹ اسپریڈ ہوتا ہے، سائنسز کے تھرو برین میں ہو سکتا ہے انفیکشن. تو کورونا میں بھی وہی چل رہا ہے. ابھی ہمیں کورونا میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو برین میں جو سائنسز میں فنگل انفیکشنز تھے پہلے ڈورمنٹ تھے، وہ پھیل رہے نہیں تھے اتنے زیادہ، لیکن امیونٹی لو ہونے کی وجہ سے وہ جو یوزولی عام جنتا میں نہیں ہوتا ہے، وہ میوکر کر کے ایک آرگینزم فنگس ہوتا ہے، وہ برین میں انفیکٹ کر رہا ہے کورونا کے ٹائم میں زیادہ. تو جیسے آپ نے سنا رہے گا کہ میوکر مائکوسس ہو گیا ہے، کورونا ٹھیک ہونے کے بعد میوکر مائکوسس ہو گیا ہے، تو وہ کمپلیکیشن سنا ہے. تو وہ اس طرح کورونا میں برین انفیکشنز فنگس والے زیادہ پائے جا رہے ہیں. تو آئیڈلی کووڈ سے نہیں ہو رہے، اٹس بیکاز آف لو امیونٹی، یہ فنگل انفیکشنز برین تک پہنچ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے کووڈ کے ریلیٹڈ تو ایسی ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ برین فوگ ہو رہا ہے اور میموری لاس ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی بات میں سچائی ہے؟ وہ سب چیز پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے. اوکے. سو جب برین کو انفیکشن لگ جاتا ہے، فار ایگزامپل میننجائٹس، تو اس کو کوئی سمٹمز ہوتے ہیں؟ واٹ آر دا سمٹمس؟ جی، تو سمٹمس ہمیں پہچاننے آنا چاہیے پہلی بات تو، کیونکہ پہلے جب ہمیں اسٹارٹ ہوتا ہے انفیکشن تو یوزولی بہت مائلڈ سمٹمس رہتے ہیں. ہلکا ہلکا ہیڈ ایک ہوگا، اچھا، تھوڑا تھوڑا دھندلا پن آئے گا دکھنے میں. اوکے. ہاں، تو ابھی اسے ہمیں درگزر نہیں کرنا ہے، ہمیں تبھی جا کے اگر دکھائے ڈاکٹر کو تو بیٹر رہے گا. لیکن اگر سمجھیے وہ ٹائم پہ نہیں دکھایا آپ نے تو آپ کو پھر سیویئر ہیڈ ایک ہونے لگے گا، پھر وامٹنگ ہونے لگے گا، بلرنگ آف ویژن، آنکھوں میں دھندلا پن بہت زیادہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر جو اسپیسیفک چیزیں، اگر سمجھیے آپ کو انسیفلائٹس یا برین ایبسس سمجھیے ہوا ہے، تو برین ایبسس جس جگہ پہ ہوا ہے برین کا جو فنکشن ہے وہ فنکشن افیکٹ ہو جائے گا. آپ کا ایک سائڈ پیرالسس میں آ سکتا ہے، ہاتھ پیر کا ویکنیس ہو سکتا ہے، کم سنائی دے سکتا ہے، یا پھر فیشیل ڈیویشن ہو سکتا ہے، فیس ایک سائڈ جا رہا ہے ایسا لگنے لگے گا آپ کو، میموری جانے لگے گی آپ کو چیزیں یاد نہیں رہیں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کیلکولیشن میں مسٹیک کرنے لگیں گے آپ. تو یہ ساری چیزیں آنے لگتی ہیں. بعد میں اور سیویئر اسٹیج ہونے لگا تو پھر پیشنٹ ایک دم ڈراؤزی ہو جائے گا، اس سے کچھ کہیں پہ بھی کنفیوژن ہونے لگے گا ہر ایک چیز میں، اور پھر کوما اور ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے. سو یہ جو آپ نے سمٹمس بتائے ہیں، ابھی جو آپ نے کہا کہ بچوں کو بھی یہ ہو سکتا ہے برین انفیکشن، تو بچے تو یہ سب باتیں کیسے بتائیں گے؟ ہاں، تو یہ اچھا سوال ہے. بچے کو دیکھنے کے لیے یوزولی بچے اپنی ممی کے پاس زیادہ رہتے ہیں. جی. تو اگر وہ بچہ آ کے اپنی ممی یا فادر کسی کو بھی آ کے بتا رہا ہے کہ میرا سر درد دے رہا ہے، اور ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ وامٹنگ کر رہا ہے، تو ہمیں برین کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ہاں یہ برین انفیکشن ہو سکتا ہے اس سے. جی بالکل. تو اس کے علاوہ وہ کافی اریٹیبل ہو جاتے ہیں بچے لوگ. اوکے. ہاں، بہت ضد کرنے لگتے ہیں، اریٹیبل ہو جاتے ہیں، کھانا کھانے سے منع کرنے لگتے ہیں وہ لوگ. تو یہ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایپیٹائٹ کم ہو گیا ہے یا ان کو پسند نہیں آ رہا ہے؟ اوور آل باڈی میں انفیکشن رہتا ہے تو ایپیٹائٹ کم ہو ہی جاتا ہے. اوکے. تو سیم چیزیں ہیں. اور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر انہیں سیجرز بھی آ سکتا ہے، جسے ہم فٹس بولتے ہیں یا مرگی بولتے ہیں دوسری بھاشا میں. بالکل. وہ بھی آ سکتا ہے انہیں. سو مطلب یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہمیں ڈاکٹر نے بتائی ہے کہ جب اسپیشلی بچوں کو اگر ہم نظر میں رکھیں کہ ایک تو وہ لوگ دے وونٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ان کو کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ ٹیل ٹیل سائنس، اگر وامٹنگ ہے اور ان کا ہیڈ ایک ہے اور یا وہ چڑچڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ ساری سائنس ہے کہ ان کو برین انفیکشن بھی ہوا ہے. تو ہمیشہ ہم گھر میں ایسے نارملی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو کوئی بھی گھر کی دوائی یا بڑے بھی یہی کرتے ہیں، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ چالو ہوتا ہے ہلکے ہیڈ ایک سے، لیکن وہ انکریز ہو کے اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہے تو اس کے انجام بہت برے بھی ہو سکتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹم ہے تو رادر دین ڈوئنگ سیلف میڈیکیشن یا اگنورنگ اٹ، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک نیورولوجسٹ یا کوئی بھی نیورو اسپیشلسٹ کو جا کے دکھائے. سو ڈاکٹر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ
جیسے آپ نے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ جس کو ڈائبٹیز ہے ان کا امیون کم ہے, تو اور کوئی بھی ایسی بیماریاں ہیں جو لائک فار ایگزامپل نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جس کو ہے, الزائمرز ہے یا پارکنسنس ہے, یہ سب جو ڈو دے آلسو اور آر دے کازڈ بائی انفیکشنز اور ڈو دے لیڈ ٹو سچ کمپلیکیشنز, اس پہ کوئی بھی کنیکشن ہے؟ جی, تو انفیکشنس خود سے اگر رہ گئے اور ہم ٹریٹ نہیں کیے, انہیں پراپرلی ٹریٹ نہیں کیے, تو یہ آگے چل کے بہت سارے کمپلیکیشنس کر سکتے ہیں. اوکے, مطلب ابھی سمجھیے اگر ہم نے اکیوٹ انفیکشن ہے, آپ کو اکیوٹ بیکٹیریل انفیکشن ہے, آپ نے ٹریٹ نہیں کیا تو اٹ کین بی ویری سیریس, کوما میں جا سکتے ہیں, ڈیتھ ہو سکتا ہے. اور اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم تو جس پارٹ میں برین جو بھی فنکشن کرتا ہے برین کے اس پارٹ میں انفیکشن ہو گیا تو وہ فنکشن چلا جائے گا. اوکے, تو کین اٹ ڈیمیج دوز سیلز, برین سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے وہ. اوکے, تو ویسے ہی ہے جیسے بھی ابھی اگر برین کا وہ پارٹ ڈیمیج ہو گیا ہے جس میں ہمارا ہاتھ کا یا پیر کا کنٹرول تھا, تو ہاتھ یا پیر کا کنٹرول چلا جائے گا. دس از اونلی ان کیسز ویئر اٹ از لیفٹ انٹریٹڈ, رائٹ؟ لیفٹ انٹریٹڈ. اوکے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیکٹیریل انفیکشنز کو تو ٹریٹ ہو سکتا ہے, وائرل انفیکشنز ہم نے سنا ہے کہ نا ان کے وہ جو رہ جاتے ہیں اندر, از دیٹ دا وے اٹ از؟ وائرل انفیکشن ری ایکٹیویٹ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی. اوکے, تو جب امیون سسٹم واپس سے کم ہوتا ہے, ایکٹیو نہیں ہے تب وہ ہارم نہیں کرتے برین کو, لیکن جب وہ ری ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی ان کیسز جب ہماری امیونٹی کم ہو جاتی ہے, ان سچویشنز میں ایسا ہو سکتا ہے, رائٹ؟ بالکل صحیح. اوکے, تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ڈیزیزز ہے جو ہمارے کو فار ایگزامپل کسی کو الزائمرز ہے یا کوئی دوسرے نیورولوجیکل ڈس آرڈرز, دے ڈونٹ پری ڈسپوز فار برین انفیکشنز کے برین انفیکشن زیادہ لگیں گے ایسے پیشنٹس کو, ایسا کچھ نہیں ہے؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ سیلف کیئر بھی کم لے پاتے ہیں جو الزائمرس کے پیشنٹ ہو گئے یا پارکنسنس کے پیشنٹ ہو گئے, تو سیلف کیئر بھی ان کا کم ہو جاتا ہے. تو اس کارن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, سیلف کیئر کم ہونے کی وجہ سے. اور کمپلیکیشنس بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ اگر میموری والے پارٹ میں افیکٹ ہو گیا ہے تو میموری لاس رہ سکتا ہے. اوکے, تو یہ پرماننٹ ڈیمیج ہے یا ہو سکتا ہے, لاس ہو سکتا ہے, میموری لاسز ہو سکتے ہیں, باقی کنفیوژنس رہ سکتے ہیں, جی, جسے ہم برین فوگ کہتے ہیں, چڑچڑاپن رہ سکتا ہے, رہ جاتا ہے. اوکے. تو مجھے کوشچن یہ جو آپ نے ابھی بتایا, تو یہ جب ایکٹیو انفیکشن ہے تب ٹریٹ ہو گیا, اس کے بعد ہاؤ از اٹ؟ تو اگر برین کا ڈیمیج, جو سیلس ڈیمیج ہو گئے ہیں پرماننٹلی برین کے, وہ واپس نہیں آتے. برین کا ڈیمیج, جو سیلس ڈیمیج ہو گئے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, پرماننٹلی ڈیمیج ہوتے ہیں, وہ یوزلی واپس نہیں آتے, لیکن ان کا جو فنکشن رہتا ہے وہ باقی اور باجو جو برین کے سیلس ڈیمیج ہوئے ہیں ان کے باجو کے سیلس ان کا فنکشن لے لیتے ہیں. اس کو نیوروپلاسٹیسٹی بولتے ہیں. اوکے, نیوروپلاسٹیسٹی. تو اسی لیے کافی چیزیں ریکور کر لیتے ہیں ہم لوگ. سو جو میں نے اگر آپ کی بات برابر سے سمجھیے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر انفیکشن سے ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ وہ برین کا سیل مر سکتا ہے, ڈیمیج ہو سکتا ہے, اور وہ پرماننٹ ہے. اگر مطلب انفیکشن نکل گیا باڈی میں سے, اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے. اور لیکن الحمدللہ کیونکہ برین کی یہ جو نیوروپلاسٹیسٹی جو آپ نے بتائی, اس وجہ سے فنکشنز ریسٹور ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں کے جو سیلز ہیں وہ واپس نہیں آئے. Am I right? یس. تو ڈاکٹر, میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس میں انفیکشنس, برین انفیکشنس کے کون سے کمپلینٹس زیادہ آتی ہیں, مطلب وچ از دا موسٹ کامن برین انفیکشن دیٹ یو انکاؤنٹر ان یور پریکٹس؟ یوزلی بیکٹیریل انفیکشنس رہتے ہیں زیادہ, اور جیسے ابھی انڈیا جیسے اینڈیمک کنٹری ہے, ٹیوبرکلوس میننجائٹس بہت سارے آتے ہیں. اوکے. اور اس کے ساتھ میں یوزلی سیجر لے کے نیوروسسٹی سرکوسس کر کے ہوتا ہے, جو کہ را ان کوکڈ فوڈ سے یوزلی ہو جاتا ہے. سو مطلب جب سیلڈ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ورم رہتا ہے, ٹیپ ورم رہتا ہے جو انفیکٹ کر دیتا ہے, میٹ سے ہوتا ہے. میٹ سے ہوتا ہے. اوکے. سو یہ بات ڈاکٹر نے ہمیں بتائی ہے کہ را ان کوکڈ فوڈ کین بی اے میجر ریزن فار یو ٹو گیٹ اے برین انفیکشن, لیکن الحمد للہ اٹس لائک را میٹ, ناٹ را سیلڈس اینڈ ویجیٹیبلس. اوکے. تو مجھے یہ کویشچن آپ کو پوچھنا تھا, جب آپ نے بتایا کہ بیکٹیریل انفیکشن یا وائرل انفیکشن نارملی وائرس سے اسپریڈ ہوتا ہے, دے آر کنٹیجیس, تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو گھر میں یہ انفیکشن ہوا ہے, برین انفیکشن, کین دے ٹرانسمٹ اٹ ٹو سم ون ایلس ان دا ہاؤس؟ پرولونگ کلوز کانٹیکٹ سے ہو سکتا ہے. پرولونگ کلوز کانٹیکٹ اگر ریسپریٹری وجہ سے ہو رہا ہے, پرولونگ کلوز کانٹیکٹ ہے, اوکے, تو ہو سکتا ہے. یوزلی برین انفیکشنس
نہیں اسپریڈ ہوتے, ایسے کنٹیجیس نہیں ہے. لیکن جیسے اسکن ڈیزیزز ہوتے ہیں ویسے نہیں ہے کہ ترنت انفیکٹ ہو گئے ہیں. اوکے, سو یہ ایک بات ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ آف کورس انفیکشن ہے یہ, لیکن جیسے اسکن انفیکشنز ہے اتنے کنٹیجیس یہ انفیکشنز نہیں ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر میرا نیکسٹ کویشچن یہی ہے کہ اب اتنی ساری جو آپ نے انفیکشنز ہمیں بتائی, اس کی ٹریٹمنٹ پروٹوکول کیا ہے؟ تو جیسے ابھی ہمیں سسپیکٹ ہوا ہے کوئی, تو پھر ہم MRI یوزولی کرتے ہیں. اوکے. انلیس انٹل ایمرجنسی ہو ایک دم. اگر ایمرجنسی ہے تو CT اسکین کر لیتے ہیں ہم لوگ. اوکے. اور نہیں ہے تو پھر ہم MRI کرتے ہیں. MRI میں یوزولی ساری چیزیں ڈیٹیلس ہمیں مل جاتی ہیں. برین میں میننجس کو ہوا ہے یا برین کے برین کے اندر ہوا ہے, تو وہ ساری ڈیٹیلس ہمیں چاہیے رہتی ہیں, وہ مل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ کافی کیسز میں ہم لمبار پنکچر بھی کرتے ہیں, جس میں ہم پیٹ میں جو ہڈیاں رہتی ہیں ان کے بیچ میں سے سوئی ڈال کے تھوڑا سا CSF جو ہم نے پہلے بتایا تھا برین میں رہتا ہے, تو وہ CSF کلیکٹ کر کے اس سے ٹیسٹ کر کے پتہ لگا دیتے ہیں کہ انفیکشن ہے. اور پھر جو آرگینزمس رہتا ہے ہمیں سسپیکٹ رہتا ہے, اس کی ہی اینٹی بایوٹک چالو کر کے اسے کنٹینیو رکھتے ہیں. یوزولی اینٹی بایوٹک سے ہو جاتے ہیں انلیس اینڈ انٹل برین ایبسس ہے, بڑا ایبسس ہے جو ایک بال ماس فارم کر رہا ہے, برین کے اندر پریشر ڈال رہا ہے, تو یہ سب پریشر نکالنے کے لیے کافی بار ہمیں آپریٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے تاکہ وہ ایبسس کا پورا ایک ماس ہم نکال سکے باہر. تو روٹین اینٹی بایوٹک سے یہ انفیکشنز ہو سکتے ہیں, روٹینلی اینٹی بایوٹک سے انفیکشن ٹریٹ ہو سکتا ہے. اور اگر وائرل ہے تو اینٹی وائرل ڈرگز ہے. اور فنگل انفیکشنز کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ فنگل انفیکشنز پرولونگڈ اینٹی فنگل اینٹی بایوٹکس سے ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, ہم نے کبھی بہت بار سنا ہے کہ لوگ کو یہ سسٹس ہو جاتے ہیں برین میں, تو کیا یہ سسٹ انفیکشن ریلیٹڈ ہے یا کچھ اور ہے؟ تو دیکھیے یہ ایک کافی مطلب انٹرسٹنگ کوشچن ہے. سسٹ بھی برین میں 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں, انفیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں یا پھر نارمل نان انفیکٹیو ڈیولپمنٹل سسٹ بھی رہتے ہیں. اوکے. تو ابھی جو ہمارے یوزولی انڈیا میں اگر کوئی ینگ میل یا فیمیل ینگ پرسن آ رہا ہے سیجرز کے ساتھ, تو ہمارا سب سے پہلا جہاں دماغ جاتا ہے وہ نیوروسسٹی سرکوسس ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اس ورڈ میں سسٹ آتا ہے. جی بالکل. تو یہ موسٹ کامن کاز آف سیجر ہے ایک ینگ میل یا فیمیل میں ہماری کنٹری میں. نیوروسسٹی سرکوسس جو کہ ایک انفیکشن ہے, برین کا انفیکشن ہے, جس میں ملٹیپل سسٹ بھی ہو سکتے ہیں برین میں, یوزولی ملٹیپل, یا پھر ایک سنگل سسٹ بھی ہو سکتا ہے برین کے اندر. وہ سنگل سسٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سیجر لے کے ہمارے پاس آتے ہیں. یہ موسٹ کامن کاز آف سیجر ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوزولی ینگ بچوں میں ہوتا ہے یا پھر اولڈ میں ہوتا ہے, لیکن یہ نیوروسسٹی سرکوسس جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں یوزولی ایک ینگ میل یا فیمیل جو بھی آ رہا ہے ہمارے پاس سیجر لے کے, تو موسٹ کامنلی یہی نکلتا ہے, یہ سسٹ نکلتی ہے, انفیکٹیو سسٹ. اوکے, سو نیوروسسٹی سرکوسس سورس انفیکشنز ہو سکتے ہیں. رائٹ. اور جو سسٹ نارملی سیجرز کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ نارمل سسٹ ہوتا ہے, وہ جو برین میں ایک حد تک گرو ہوتا ہے اور ہمیں باہر دکھتے ہیں, تو وہ بھی یہی انفیکشن سوسٹ ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں, انفیکشنس کے سسٹ یوزولی آپ کو سمٹمس دیتے ہیں, سائنس دیتے ہیں کہ ہاں انفیکشن ہوا ہے اس لیے سسٹ ہوا ہے. ہر بار نہیں, لیکن بہت یوزولی دیتا ہے. انفیکشن ہوا ہے تو یوزولی دیتے ہیں سمٹمس, اور یہ سب ڈورمنٹ بھی رہ سکتے ہیں. ابھی آپ کو سمجھیے ہوا رہے گا انفیکشن اور ہو کے چلا بھی گیا رہے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کم چانسز ہے ایز کمپیئر ٹو پریزنٹیشن آنا, ہیڈ ایک ہونا, وامٹنگ ہونا, فیور آنا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا, آپ نے کمپلیکیشنس کے بارے میں بتایا, تو اب آپ پلیز ہمیں بتائیے کہ ہم اس سے کیسے بچیں. واٹ آر دا تھنگس کہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں انفیکشنز نہ ہو؟ تو ہمیں یہ انفیکشنز پریونٹ کرنے کے لیے ہمیں, جیسے ابھی ہم نے بات کیا کہ یہ انفیکشن کیسے ہوتے ہیں, تو وہی چیزیں ہمیں پریونٹ کرنا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. ہمیں بچاؤ کرنا چاہیے ہمیشہ. تو ابھی ہینڈ واشنگ جو بہت ہی زیادہ لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. ہینڈ واشنگ, ہینڈ واش کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جیسے کہ اگر ماسکیٹوز سے پھیل رہے ہیں ہمارے ایریاز میں انفیکشن برین والے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, تو ہمیں وہ پریونٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جیسے سمپل چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں چلے گا, دانت میں انفیکشن ہے, کیا ہی بڑا ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. دانت کا انفیکشن پھیلتا ہے. کان کا انفیکشن ہے, بچے کو کان کا دھیان نہیں دے رہے ہیں,
بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جو بھی ہیں, کان کا انفیکشن ہے, آپ کو لگ رہا ہے ہاں چھوٹی سی چیز ہے چلی جائے گی, تو یہ سب چیزیں نگلیکٹ نہیں کرنا ہے. دانت کا انفیکشن ہو گیا, کان کا انفیکشن ہو گیا, اگر آپ کو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک لکھ کے دے رہا ہے دانت کے انفیکشن کے لیے, کان کے انفیکشن کے لیے, تو اسے پورا کورس کریے, نہیں تو وہ برین میں جا سکتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے ابھی سنا کہ ہمارے یہاں پہ نیوروسسٹک سرکوسس اور ٹیوبرکلوسس بہت پریویلنٹ ہے, تو اس کے لیے ہمیں ابھی را انکوکڈ فوڈ نہیں کھانا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ٹیوبرکلوسس جیسے ہے یوزولی ہائپوگلائسیمک جب ہم رہتے ہیں تو یہ زیادہ اٹیک کرنے کا چانسز رہتا ہے ہمارے باڈی میں, تو ہمیں ڈائٹری ہیبٹس اپنے اچھے رکھنے چاہیے. اگر ہم ڈائٹ کورس کوئی فالو کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ڈائٹ کورس فالو کرنے میں ہائپوگلائسیمیا میں جا رہے ہیں اور ہائپوگلائسیمک ہو رہے ہیں. ڈائٹری ہیبٹس اچھی رہنے چاہیے ہمارے. یہ ساری چیزیں ہیں انفیکشنس پریونٹ کرنے کے لیے. تھینک یو ڈاکٹر, آپ نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہمیں بتائی, تھنگس دیٹ وی ور ناٹ اویئر آف, اینڈ مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے ویورس کو بھی بہت پسند آئے گی. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. سو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آج ہم نے برین انفیکشنز کے بارے میں بات کی. ہم نے دیکھا کہ برین میں کون سی انفیکشنز ہو سکتے ہیں. ہم نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ یہ انفیکشنز آگے بڑھ کر کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر نے ہمیں بتایا وی شوڈ ناٹ ٹیک انفیکشنز, اور جو سمٹمز ہمیں ہو رہے ہیں وی شوڈ ناٹ ٹیک دیم لائٹلی. اسپیشلی ہم یہ انفیکشنز جو ہمارے دانت کان اس میں ہوتے ہیں ہم اکثر اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. سو وی شوڈ میک شیور کہ ہم اس کی ٹائملی ٹریٹمنٹ کریں. اور بہت دوسری امپورٹنٹ بات جو ڈاکٹر نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پہ بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے, کیونکہ جب ہماری امیونٹی کم رہے گی تو ہمیں انفیکشنز زیادہ لگ سکتے ہیں. اینڈ جیسے ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ را فوڈ نہیں کھانا ہے, اسپیشلی را میٹ نہیں کھانا ہے, را ایگز نہیں کھانا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے اگر ہم دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور ہیلدی رہیں گے, اینڈ ویل بی ایبل ٹو کیپ آور برینز ہیلدی اینڈ آور باڈی ہیلدی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوگے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے میں محسنہ ڈوڈیا آپ سے اجازت لیتی ہوں. شکریہ. خدا حافظ.